نیا سکینڈل چند دن پہلے ہمارے سامنے آیا اور ہم آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے وہ سکینڈل رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سرکاری ادارے اس طرح دبانا چاہے چینلز کو تو وہ کیسے دبا سکتے ہیں چینلز کو، اور چینلز کے پاس کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ان مجبوریوں کے باوجود یہ چینلز اپنے پروگرام کرتے ہیں۔ اب یہ جو نیا سکینڈل آیا یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں میڈیا لاجک، وہ کمپنی جو پاکستان کے تمام چینلز کی ریٹنگ طے کرتی ہے، اس کے ساتھ شامل ہوئے کچھ لوگ اور ان کا تعلق CIA لاہور سے ہے، CIA ماڈل ٹاؤن لاہور۔ ان میں سے 7 لوگ یا 3 لوگ یا 5 لوگ جس کا ہم اس وقت سردست فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیصلہ بہرحال حکومت نے کرنا ہے۔ اس میں ایک انسپیکٹر صاحب ہے، بشیر نیازی نام ہے ان کا۔ بشیر نیازی صاحب اور ان کے کچھ ساتھی جو مختلف رینک کے آفیسرز ہیں، یہ آفیسرز ملے میڈیا لاجک کے ساتھ اور انہوں نے شائستہ مشتاق صاحبہ کے اوپر پریشر ڈالا کہ یہ ایک تحریر لکھ کر دیں کہ ہمیں فلاں چینل نے مجبور کیا ہے کہ ہم سارا دن یہ اپنے ٹیلی ویژن پہ صرف یہ چینل دیکھیں۔ جب یہ خاتون مجبور نہیں ہوئی تو CIA کی ٹیم لاہور سے راولپنڈی پہنچی۔ راولپنڈی پہنچنے کے بعد انہوں نے ان کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا، ان کی بہن کو مجبور کیا اور اغوا کر کے ان کو لاہور لے گئے CIA کے ہیڈ کوارٹر میں، CIA کے سینٹر میں۔ وہاں پہ اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مجبور کیا شائستہ مشتاق صاحبہ کو کہ وہ ایک صاف کاغذ پہ، خالی کاغذ پہ دستخط کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ شائستہ مشتاق نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے اور اپنی بہن کو بچانے کے لیے، جو کسی طرح بھی اس ادارے کی ملازم نہیں تھی، انہوں نے ایک سادے کاغذ کے اوپر سائن کر کے ان کے حوالے کر دیے۔ جب یہ ساری کاروائی تو اس کے بعد کچھ اسٹامپ پیپر دیے گئے شائستہ مشتاق صاحبہ سے، ان کو 10 اسٹامپ پیپر دے کے کہا گیا کہ اب ایسے 9 اور گھر تلاش کیے جائیں جہاں پہ یہ میٹرز لگے ہوئے ہیں اور ان سے بھی یہی تحریر لکھوا کے یہ اسٹامپ پیپر ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سارا قصہ 8 جولائی سے 8 اگست تک ایک مہینے تک ہوتا رہا۔ اس دوران پولیس لاہور سے یہاں آئی، انہوں نے خاتون کے بھائیوں کو اغوا کیا اور ان کو واپس لے گئے، جس کی کسی جگہ پہ کوئی FIR نہیں تھی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر CIA پولیس مانیٹرنگ کرے گی ٹیلی ویژن چینلز کی اور وہ ریٹنگ کا فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد ہماری آزادی، صحافت کی آزادی، وہ کس کھاتے میں چلی جائے گی؟ اور جب میڈیا لاجکس پولیس کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس چینل کو کتنی دیر دکھانا ہے اور اس کی ریٹنگ کیا ہونی چاہیے، تو اس کے بعد آزادی اظہار کی کیا حیثیت ہوگی؟ پولیس کے بارے میں بہت سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں اس ملک میں، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس بغیر دیکھے گولی مار دیتی ہے، بے گناہوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، یہ قید کر دیا جاتا ہے، جیلیں بھری پڑی ہیں ہماری، حوالات بھری پڑی ہیں ہماری۔ پولیس کی 68 سال کی تاریخ اس ملک میں گواہ ہے کہ اس میں عام شہری کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے سزا کے، سوائے ظلم کے۔ تو جب ظلم اس طرح دراز ہوتا چلا جائے کہ الٹیمیٹلی وہ صحافت کی گردن کو بھی پکڑ لے تو پھر ہم سب لوگ مل کر کیسے کام کریں گے اس ملک میں؟ آپ نے دیکھا کہ ٹی وی ریٹنگ کمپنی میڈیا لاجک کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ جب اپنی ہی ملازمہ نے بھانڈا پھوڑ دیا تو اس کے 2 بھائیوں کو اغوا کروا دیا گیا۔ CIA لاہور نے راولپنڈی میں کیسے غیر قانونی چھاپہ مارا اور پھر کیا کچھ لکھوا کر بے گناہوں کو چھوڑا، کہانی ہے کیا، آئیے جانتے ہیں۔ ہم آپ کے خلاف FIR کروا دیں گے، ہم CIA والے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے پکڑ کے لے جائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کہاں ہیں کہاں نہیں۔ ٹی وی میٹر ریٹنگ کمپنی میڈیا لاجک نے CIA لاہور کے ساتھ مل کر ایکسپریس نیوز کو بلیک میل کرنے کے لیے ہر قانونی حد پار کر دی، حتیٰ کہ کچھ بے گناہوں کو اغوا تک کروایا گیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میڈیا لاجک کمپنی جو مختلف ٹی وی چینلز کے لیے ریٹنگ اکٹھی کرتی ہے، اس کے مالک سلمان دانش نے ایکسپریس نیوز کی مینجمنٹ سے ایک ملاقات میں 45 کروڑ روپے یہ کہہ کر مانگ لیے کہ ہمارے پاس آپ کے خلاف کچھ ثبوت ہیں۔ انکار کرنے پر میڈیا لاجک کے مالک نے وہ جھوٹے ثبوت بنانا شروع کر دیے جو اس کے پاس موجود نہ تھے۔ اس نے بلیک میلنگ کے لیے اپنے ہی ملازمین میں سے راولپنڈی کی شائستہ نامی خاتون کو چنا اور اسے کہا کہ ایکسپریس ٹی وی کے خلاف گواہی دے کہ ایکسپریس نے کچھ گھروں میں دباؤ ڈال کر اپنا چینل زبردستی ٹیون کروایا، جس کی وجہ سے زیادہ ریٹنگ آئی، لیکن شائستہ نے اس گندے دھندے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ بس بیچاری کے انکار کے ساتھ ہی میڈیا لاجک کا مالک بفر گیا اور لاہور CIA کے انسپیکٹر بشیر نیازی کے ساتھ مل کر شائستہ کے خلاف ایک جھوٹی FIR درج کروا دی۔ 4 بندوں نے ہمارا دروازہ کھولا ایک دم سے میرے روم کے اندر،
جس میں ایک وداؤٹ یونیفارم تھا جو تھا انسپیکٹر نیازی. اس کے علاوہ باقی 3 لوگ تھے جو یونیفارم میں تھے. شائستہ کے بجائے اس کے دونوں بھائی ماجد اور واجد کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے لے گئے اور ماڈل ٹاؤن لاہور CIA کی حوالات میں لا کر بند کر دیا. CIA کی اسی حوالات میں بند ایک ملزم نے ان دونوں بھائیوں کی داستان کچھ یوں بتائی. پہلے تو پولیس والے لاک اپ کے پاس کھڑے رہے ہیں, جب بعد میں چلے گئے دور تو پوچھنا شروع کیا کہ کس جرم میں لے کے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں جی, ہم تو سوئے ہوئے تھے, یہ لوگ ہمیں اچانک ادھر سے تشدد کرتے ہوئے لے آئے ہیں. شائستہ اور اس کے گھر والوں کو دھمکیاں ملنے لگی کہ اگر اب سلمان دانش کا ساتھ نہ دیا تو پھر تھانے کی ہوا کھانا پڑے گی, جس کا ثبوت اس کال میں بھی موجود ہے. پہلے آپ سے بات کی تھی, ابھی بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو بڑی کلیئر میسج دیا تھا سلمان صاحب کا, پھر صبح پولیس ایکشن ہوگا. پھر انہوں نے پکڑنا ہے, آپ دونوں کو ہی پکڑنا ہے, کیونکہ یہ اس سے نکل جائے گا آپ کا, چاہے آپ کا تعلق ریزائن دینے سے ہے یا نہیں ہے. ابھی دیکھیں اس وقت بھی میں CI میں بیٹھا ہوں, نیازی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کی ان سے بات کروا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ تفتیش کے سلسلے میں تو آپ کو ایک دفعہ آنا پڑے گا جی, اور دونوں بہنوں کو آنا پڑے گا. میں نے آپ کے بھائی واجد کو کہہ دیا جی, انہوں نے مجھے میسج دیا تھا. راولپنڈی کے جس علاقے میں چھاپا مار کر شائستہ کے بھائیوں کو پکڑا, وہاں کی پولیس کو بھی کوئی اطلاع نہ دی گئی, کوئی وارنٹ یا نہ کوئی روز نامچے میں تحریر ہوئی. شائستہ کو کچھ اسٹیمپ پیپرز بھی دیے گئے جنہیں ان کی مرضی کے مطابق بھرنے کا مطالبہ کیا گیا. یہ اسٹیمپ پیپرز بھی میڈیا لاجک کے نام پر جاری کیے گئے ہیں. ایکسپریس نیوز کی تحقیقات میں اس سارے منصوبے اور زیادتی کے کاغذات اور ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. شائستہ کے بھائیوں کے اغوا کے پیچھے 45 کروڑ روپے تاوان کا لالچ تو تھا ہی, لیکن ایکسپریس نیوز کے خلاف ایک گھنونی سازش بھی رچی گئی تھی, جس کے بہت سے کردار ابھی بے نقاب ہونا باقی ہیں. CIA اور میڈیا لاجک کے فون کالز کے ریکارڈ کے مطابق چھاپے کے روز یہ سب اکٹھے تھے. جس ٹاور سے جس وقت CIA کی ٹیم کنیکٹ تھی, اس ٹاور سے میڈیا لاجک کے افسران بھی کنیکٹ تھے. موبائل فون ڈیٹا نے اصل حقیقت سے پردہ ہٹا دیا ہے. یہ ہے میڈیا لاجک کا مالک سلمان دانش اور یہ صاحب ان کے جنرل مینیجر خالد دوست, اور انہیں بھی ملے. جناب کا تعلق CIA لاہور سے ہے اور نام ہے انسپیکٹر بشیر نیازی. پولیس پارٹی جس وقت لاہور سے راولپنڈی شائستہ کے گھر ریڈ کرنے جاتی ہے, اس وقت CIA انسپیکٹر بشیر نیازی اپنے تمام اہلکاروں کو موبائل بند کرنے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کہاں جا رہے ہیں. مگر ایک اہلکار نے موبائل بند نہیں کیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری پارٹی GT روڈ کے ذریعے سیدھا شائستہ کے گھر علامہ اقبال کالونی راولپنڈی جاتے ہیں. 31 جولائی جس وقت شائستہ کے گھر راولپنڈی میں چھاپا مارا گیا, اس روز ان تینوں اشخاص کی فون کالوں کا ریکارڈ چیک کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسپیکٹر بشیر نیازی نے شائستہ کے بھائیوں کو ان کے گھر علامہ اقبال کالونی راولپنڈی سے اٹھایا. اس وقت یعنی صبح 4 بجے میڈیا لاجک کا جنرل مینیجر بھی اسی علاقے میں موجود تھا, کیونکہ اس کا یہ نمبر بھی اسی موبائل ٹاور سے کنیکٹ تھا. اس کال ریکارڈ کے مطابق اسی وقت خالد دوست نے ایک SMS کے ذریعے اپنے میڈیا لاجک کے مالک یعنی سلمان دانش کو اطلاعات دیتا ہے کہ انہیں پکڑ لیا گیا ہے. پھر راولپنڈی سے لاہور آتے ہوئے جس ٹاور سے انسپیکٹر بشیر نیازی کا موبائل کنیکٹ ہوتا ہے, اسی وقت پر انہیں ٹاورز کے ساتھ میڈیا لاجک کے جنرل مینیجر کا موبائل بھی کنیکٹ ہونے کا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے, جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسپیکٹر CIA اور جنرل مینیجر میڈیا لاجک ساتھ یا ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے تھے. انسپیکٹر بشیر نیازی اپنے DSP ملک داؤد سے بات کرتا آیا, جبکہ راولپنڈی اور لاہور کے انہی راستوں کے ٹاور سے خالد دوست یا تو شائستہ کی فیملی کو یا سلمان دانش کو SMS کرتا رہا. یہ دیکھیں لاہور شہر کے داخلی راستے کالا شاہ کاکو پر انسپیکٹر اور خالد دوست ایک ہی ٹائم پر داخل ہوئے, اور خالد دوست نے پھر SMS کر کے اطلاع دی